مختصراً آپ کو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انسان شارٹ سائٹڈ ہے۔ میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا تھا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو۔ دیکھو عذاب قبر فضول ہے، ملائکہ فضول ہیں، جنات فضول ہیں، ہم ہی مالک ہیں۔ شارٹ سائٹڈنس ہمیں اپنے دور علم تک محدود کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جنت و جہنم تب سچی ہیں اگر اللہ ہے اور اللہ سچا ہے۔ اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو یہ فرق نظر آ جائے کہ تمام فلسفہ حیات مڑ کے ایک ہی کوشچن پہ آتے ہیں، ڈو وی بلیو ان گاڈ اور ڈونٹ وی بلیو ان گاڈ۔ اگر ہمیں اللہ پہ اعتبار ہے تو یہ چیزیں بامانی ہو جاتی ہیں، اور اگر اللہ پہ اعتبار نہیں ہے تو یہ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ مگر ایک بہت بڑا کوشچن جو ہے اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کوشچن یہ ہے، اور اب ہم جان گئے ہیں کہ اگلی زندگی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف گیلیکشن لائف پر مشتمل ہے، اور یہ زندگی اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے۔ 60-70 سال اتنی بڑی زندگی میں کوئی وجود نہیں رکھتے۔ اب کون سا اچھا بزنس مین ہے، کون سا اچھا کاروباری ہے؟ وہ آدمی جو اس دور حاضر کے تمام تقاضوں پہ بلیو رکھتا ہے اور اسی زندگی میں there is a big difference in the Western and the Muslim philosophy. The Westerns are convinced of one thing: you only live once and there is no had. مگر مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ زندگی is just a temporary phase of life. زندگی ایک سفر کا وقفہ ہے اور آگے چلیں گے دم لے کر۔ Now this is very very important کہ اگر آپ ایگزسٹینشل فلسفی کی روح سے دیکھیں تو یہ تمام وقفہ حیات بڑا ابسرڈ ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک آدمی بچہ ہے، بڑھتا ہے، زندگی گزارتا ہے، جب 4 پیسے کمانے کے قابل ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے۔ برابر ایک بڑی جد و جہد کی، جب وہ صدارت عظمیٰ کے قریب ہوا تو 3 سال کے بعد ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی اور بیماری ہوگی، ڈسیبلٹی کریٹ ہوگی۔ ہم اپنی اچیومنٹس کو بھی یہاں زندگی میں پورا حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑے سرمایہ دار، بڑے سے بڑے کنسٹرکشن والے، ان کو الٹیمیٹلی اپنی ساری زندگی کمائی کا صرف 1 سال 2 سال یا 4 یا 5 سال نصیب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام دولت دنیا مل کے آپ کو پرسکون کر جائے۔ ویسٹ کی فلسفی کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یادداشت کے جو المیے یہاں پیدا ہو رہے ہیں وہاں تو نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ ایسٹ بھی کوئی اتنے اچھے کردار کا مالک نہیں ہے اور خدا سے دوری بہت ہے۔ مگر جو برہان ذہن کے جو بحران یہاں پیدا ہو رہے ہیں ایسٹ میں نہیں ہیں۔ لوگ آرام و سکون سے باوجود فقر و فاقہ کے سو لیتے ہیں۔ یا انسامنیا، انگزائٹی، سائیکوسس، نیوروسس، ڈپریشنز اس لمٹ تک چلے گئے ہیں کہ حیران ہے آدمی کہ اتنے بڑے اسکائی اسکریپر کے نیچے، اتنی بلند و بالا عمارات کے نیچے، اتنے بڑے تفاخرات اور تکبرات کے نیچے وہی کمزور اور مدکوک انسان ہے جو اپنے سکون کے ایک ایک لمحے کے لیے ترس رہا ہے۔ اب کوشچن تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ اف یو بلیو ان گاڈ تو کیا میں اس زندگی مختصر کا سودا کر لوں اتنی بڑی طویل زندگی کے ساتھ؟ اگر برہمن ایک کوڑی کوڑی جمع کرتا ہے تو میرا یقین یہ ہے کہ مسلمان اس سے بہتر سوداگر ہے اور بڑا سوداگر ہے۔ ہم زندگیوں کی یہ مجبوریاں اس لیے سہتے ہیں، ہم چند فواہشات سے اس لیے رکتے ہیں، ہم چند خرابیات سے اس لیے رکتے ہیں کہ ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ ارب سال کا فیوچر ہمارا منتظر ہے، خلافت سماوات ہماری منتظر ہے۔ ہم میں سے ایک عام آدمی کو بھی ایک ستارے کی حکومت نصیب ہوگی وہاں جا کر، کیونکہ جنت بہت بڑی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے جو اس کا عرض بتایا ہے، جنت کی چوڑائی بتائی ہے، فرمایا عرض و السماوات والارض۔ یہ کوئی چھوٹا سا باغ نہیں ہے، اٹس ناٹ اے گارڈن آف ایڈن، یہ تو اتنی بڑی اور ہیوج موسٹ گیلیکسی ہے، بلکہ 3 اوپر تلے گیلیکسیز ہیں جن کی چوڑائی، جن کی وڈتھ بھی جو ہے 7 یونیورسز کی لمبائی سے زیادہ ہے۔ اتنی بڑی کائنات کی وراثت کا تھوڑا سا سودا ہے، ذرا معمولی سا،
اور اس میں میرا نہیں خیال اور صرف عجلت پسند اور کم عقل ہی یہ برا سودا کر سکتا ہے. And I think we should be a little more wiser than the West.